آج میں اس بیماری کا ذکر کرنے لگا ہوں جو ہمارے معاشرے کو تقریباً ہر فرد کو وہ لگ چکی ہے، وہ ہمارے معاشرے کو کھا رہی ہے اور ہمیں پتہ تک نہیں ہے کہ وہ کتنی بڑی بیماری ہے۔ اس بیماری کو غیبت کہتے ہیں۔ کسی کے پیٹھ کے پیچھے باتیں کرنے کو غیبت کہتے ہیں۔ یعنی کہ آسان لفظوں میں سمجھاؤں کہ اگر دو بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان میں دونوں میں بات ایک دوسرے کی چل رہی ہے تو پھر تو درست ہے۔ اگر وہ دو کسی تیسرے کی بات کرتے ہیں اور وہ بھی اس کی برائی میں شامل کر کے تو پھر وہ غیبت شمار ہوگی۔ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، آپ نے زنا کا اعتراف کر لیا، آپ کو رجم کر دیا گیا۔ تو ان کے اصحاب میں سے دو بندے حضور کے پاس آئے تو ایک کہنے لگا کہ دیکھو اللہ نے ماعز اسلمی کو وہ پردہ رکھا تھا، اللہ نے مہلت دی تھی، لیکن اس نے اپنا کام خود خراب کر دیا، اس نے اپنی جان خود گنوا دی۔ وہ ایک کہنے لگا کہ دیکھو نا کہ پھر جب اس نے اپنا پردہ خود نہیں رکھا تو پھر دیکھو کس طرح کتے کی طرح مارا گیا۔ اب یہ ایک ساتھی دوسرے ساتھی کو کہہ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے بات کو سن تو لیا لیکن حضور نے جواب عطا نہ فرمایا۔ سرکار اٹھے اور تشریف لے گئے۔ سرکار کچھ آگے گئے تو ایک گدھا مرا پڑا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ کہاں ہیں فلاں شخص جو دو آئے تھے؟ انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، حضور ہم حاضر ہیں۔ حضور نے فرمایا اس گدھے کو کھاؤ۔ اب وہ حیران ہو کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اسے مرے ہوئے گدھے کو کون کھائے گا؟ حضور نے فرمایا جو ابھی ابھی تم لوگوں نے کام کیا ہے، اپنے بھائی کی جو تم نے غیبت کی ہے، اس کی عزت کو تم نے پامال کیا ہے، وہ کام اس سے شدید ترین ہے، اس گوشت کھانے سے وہ کام بہت بڑا ہے۔ آج یہ بیماری ہمارے معاشرے کو کھا رہی ہے کہ ہم پیٹھ پیچھے باتیں کرتے ہیں۔ اب دیکھو حضور نے کیسی بات فرمائی کہ گدھے کا مردہ گدھے کا گوشت کھانے سے زیادہ گندی بات یہ ہے کہ بندہ اپنے بھائی کی غیبت کرے۔ ایک اور حدیث پاک حضرت انس بن مالک اس حدیث پاک کے راوی ہیں، سرکار فرماتے ہیں جب میں معراج پر گیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ بندوں کے ناخن تانبے کے ہیں، بڑے بڑے ناخن ہیں، اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنا چہرہ نوچ رہے ہیں، اپنا سینہ نوچ رہے ہیں۔ تو حضور نے فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا جبریل بتانا یہ اپنے آپ کو ایسی سزا کیوں دے رہے ہیں؟ تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائی کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی غیبت کیا کرتے تھے اور ان کی عزتوں کو پامال کیا کرتے تھے، ان کی بے عزتی کیا کرتے تھے۔ دیکھیں کل قیامت والے دن غیبت کرنے والوں کا انجام کیا ہو رہا ہے۔ آج ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ پہلے یہ بیماری عورتوں میں پائی جاتی تھی، اب یہ بیماری مردوں کو لگ چکی ہے۔ ہر نماز پڑھنے والا، زکوٰۃ دینے والا، روزے رکھنے والا، حج کرنے والا، سارے کچھ کرنے کے باوجود بندہ اللہ کا ولی نہیں بن رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ غیبت کرتے ہیں، اپنے سارے نیکی کے اعمال کو گوا بیٹھتے ہیں، اور یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ ایک اور حدیث پاک کنز الاموال کے اندر موجود ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ جو بندہ یعنی جس کے سامنے کسی کی غیبت کی گئی اور وہ بندہ قدرت رکھنے کے باوجود خاموش رہا، سنتا رہا، تو کل اللہ رب العزت اسے رسوا کرے گا اور اس کو ذلیل کر دے گا۔ اب توجہ کریں، ہمارے اکثر لوگ ان کے سامنے غیبت ہو رہی ہوتی ہے،
پیٹھ پیچھے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، وہ چپ کر کے اگر کچھ نہیں کہتے تو گنگے بن کر یہ کہتے رہتے ہیں، زیادہ کوئی بات نہیں کرتے، خلاف بات اگر نہیں کرتے تو ہاں میں ہاں ملائی رکھتے ہیں۔ یہ بات درست نہیں ہے، کل قیامت والے دن ذلت اور رسوائی کا سبب بن سکتی ہے۔ آؤ مل کر آپ عہد کریں، میں عہد کرتا ہوں کہ آج کے بعد جب 2 بیٹھے ہوں گے، 3 بیٹھے ہوں گے، 4 بیٹھے ہوں گے تو کسی پانچویں کی بات نہیں کریں گے، کسی ایسے شخص کی بری بات نہیں کریں گے، کسی کوئی ایسی برائی بیان نہیں کریں گے جو ہمارے پاس موجود ہی نہیں ہے۔ یہ وہ بیماری ہے جو ہمارے اعمال کھا رہی ہے اور ہمیں اس کا اندازہ تک نہیں ہو رہا۔ دعا ہے اللہ خالق کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔